اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ملوم اللہ استغفر اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بے حد و حساب درود و سلام اس پیاری ہستی پر کہ جس پر درود پڑھنا میرے رب کی اور ملائکہ کی بھی سنت ہے، اور شکر اس پاک ذات کا کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا کر اس دنیا پر بھیجا۔ بہت سی اسلامی بہنوں نے بہت سے مجھ سے سوال بھی کیے کہ کیا وضو کے دوران دوپٹہ لینے یا نہ لینے سے کیا ہوتا ہے، اگر لیا جائے تو وضو ہوتا ہے اور نہ لیا جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اور کچھ میری بہنوں نے مجھ سے جو تلاوت سجدہ کے حوالے سے بھی سوال کیا، تو آج میں یہ بتاؤں گی کہ وضو کے دوران دوپٹہ لینا، سر پر رکھنا خواتین کے لیے ضروری نہیں، لیکن اگر وہ لے لیں بہتر ہے۔ لیکن اس کی سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، ہم پر غسل واجب ہوتا ہے، ہم غسل کرتے ہیں اور پہلے وضو کرتے ہیں اور پھر باقی غسل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم وضو نہیں کرتے اور اسی وضو کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور یہ شرع کے نزدیک بالکل صحیح بہترین ہے۔ تو جب ہمارے جسم پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوتا، سر تو ایک طرف، پورے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا، تو وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے غسل بھی ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب ہم وضو کریں اور سر پر دوپٹہ نہ ہو تو وضو نہ ہو؟ بہت سی خواتین جو ہیں وہ ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر بہت یقین کرتی ہیں اور پھر گاہے بگاہے اس کو محافل میں بھی جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں۔ تو میں آپ سب کے گوش گزار یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دوپٹہ لیتے ہوئے، دوپٹہ لے کر وضو کرنا یا دوپٹہ اتار کر وضو کرنا، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ نے دوپٹہ نہیں لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں پر آپ کو شک ہو کہ کچھ غیر محرم لوگوں کی نظر آپ پر پڑ رہی ہے، اس سینس میں غیر محرموں سے کی نظر سے بچنے کے لیے اگر آپ دوپٹہ دوران وضو رکھتی ہیں تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن جہاں تک یہ کہہ دینا کہ جی سر پہ دوپٹہ نہیں تھا وضو نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وضو بہترین ہو جاتا ہے جیسے غسل سے وضو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی خواتین میں یہ محافل میں بھی اور بہت سے لوگوں میں یہ طریقہ عام ہو گیا ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے جو سجدہ آتا ہے اس کے حوالے سے مختلف اپنے اپنے کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ دوران نماز اگر سجدہ آتا ہے، جیسے جو ہے ہم خود تلاوت کر رہے ہیں اور وہاں سجدہ ہے، یا ہمارے امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں سجدہ ہے، تو اسی وقت سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی اسی رکعت کے اندر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور مرد حضرات اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، کیونکہ تراویح میں جب جس رکعت میں سجدہ آنا ہوتا ہے تو امام صاحب پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں جی اس پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، تو گویا وہ سجدے کو ادا کرواتے ہیں اور پہلے سے اناؤنس کر دیتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک دوران تلاوت ویسے آپ کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں بھی دو ہے، ایک مستحب ہے اور ایک غیر مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آپ فوراً قرآن پاک کو بند کریں اور کھڑے ہو کر تکبیر صرف بولتے ہیں، ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے، زبان سے اللہ اکبر کہہ کر سیدھے سجدے میں جائیں اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ ادا کریں اور اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، تو یہ سجدہ ادا ہو گیا۔ اس میں کسی سلام کا یا ہاتھوں کو بلند کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوبارہ سے آپ ذرا ذہن میں بٹھا لیں کہ فقط زبان سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے کھڑے ہو کر، اور پھر 3 دفعہ تسبیح پڑھ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے، تو سجدہ ادا ہو گیا۔ اور غیر مستحب جو ایک طریقہ یہ ہے کہ بعد میں اس کو ادا کرنے کا ذہن بنا لیا جائے کہ اس کو بعد میں ادا کر دیں گے،
کے بعد میں غیر مستحب ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ اب کرنا نہیں ہے، غیر مستحب. اور غیر مستحب میں ایک اور شکل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی قرآن پاک بند کیا اور بیٹھے بیٹھے ہی سجدے میں گئے اور اٹھ گئے، وہ بھی غیر مستحب میں آتا ہے. مستحب طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کیا جائے. اس میں اگر ادب اور محبت رکھی جائے اور آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا ضرور ہمیں عشق اور محبت میں ہونا چاہیے کہ جہاں رب فرماتا ہے کہ اے بندے جھک جاتی ہے ہر چیز اور ہمیں حکم ہے کہ یہاں پر جھک جائیں، تو کم از کم ایک لمحے کے لیے ہمیں رک کر قرآن کے اوپر ہی اس کی محبت میں اس کے اوپر جھک جانا چاہیے. یہ محبت کا تقاضا ہے. پہلے جو میں نے آپ کو مستحب اور غیر مستحب بتائے ہیں یہ شرعی مسئلہ ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کھڑے ہو کر کیسے ادا کرنا ہے. اور پھر غیر مستحب دو طریقے ہیں کہ ایک تو بعد میں پینڈنگ میں کہ ہم نے بعد میں ادا کریں گے اور بعض دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں اس کو، تو وہ ادا کرنا جو غیر مستحب ہے. اور غیر مستحب میں ہی آتا ہے کہ ہم وہیں پر بیٹھے بیٹھے جو ہے جو نیچے سجدہ کیا اور بیٹھ کر لیا، یہ بھی غیر مستحب میں آتا ہے. مطلب اس میں یہ برا عمل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ عمل جو مطلب پیارا لگتا ہے وہ مستحب ہوتا ہے. لیکن یہ کرنا بھی کوئی برا نہیں ہے، غلط نہیں ہے یہ دونوں صورتیں بھی. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً سر کو جھکا دیا جائے. سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اٹھ کر سجدہ تو کریں، لیکن قرآن کی اس آیت پر بھی سجدہ کر کے سر جھکا کے یہ اللہ کے آگے کہہ دے مولا تو جہاں فرماتا ہے جھک جاؤ، ہم نے بھی یہاں پر جھک گئے. تو ان دونوں باتوں کو کہ کس طرح سے وضو کرتے ہوئے دوپٹے کا جو بہت زیادہ خواتین میں، اور میں نے خود بہت ساری خواتین کو ایسے ہی فوراً جن کو کچھ علم اتنا زیادہ نہیں ہے تو وہ فوراً فتویٰ لگا دیتی ہیں نہیں جی دوپٹہ نہیں تھا تو وضو نہیں ہوا. ایسا ہرگز نہیں ہے، بغیر دوپٹے کے بھی وضو ہو جاتا ہے. اور سجدہ تلاوت اس طریقے سے جو ادا کیا جاتا ہے کھڑے ہو کر، اور اس میں ہاتھ اٹھانا بالکل نہیں ہے، سلام پھیرنا بالکل نہیں ہے، فقط وہ تسبیح سجدے میں کرنی ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا اور یہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے صحیح سجدہ کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے اور ہمیں اپنے پیاروں کے پیاری سجدوں کے صدقے ہمیں ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. ہم تو بڑے ناقص اور ناکار ہیں، لیکن اللہ اپنی محبت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں صحیح سجدے میں جھکنے اور اس کو خشوع و خضوع کو پوری طرح سے کے ساتھ ادا کرنے اور اس میں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں صحیح شرع کے مطابق زندگیوں کو بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا گو ہیں. اور جیسا کہ پہلے سلسلہ شروع تھا کہ اینڈ پہ دعا کرنے کا، تو آج ایک بہن ہے آمنہ، اس کی شادی کو کم از کم جو ہے 3-4 سال گزر چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے. تو جو لوگ بھی سنیں اس ویڈیو کو اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک اسے صالح اور نیک اور تابعدار نرینہ اولاد سے نوازے. اور اللہ پاک جتنی بے اولاد ہیں، اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کے لیے بہتر اسباب پیدا کر کے ان کے لیے بہتر سبب بنا کے کہ ان کے لیے اولاد جو ہے ان کے مقدر میں لکھ دی جائے. وما علینا الا البلاغ.